بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ نے ایک محل تیار کروایا اور وہ جو کہ انتہائی خوبصورت ہر طرح کی اشیاء اس میں لگوائی، اور یہ اعلان کیا کہ جو شخص مقررہ وقت پر اس مکمل محل کو دیکھ لے گا، مکمل محل کو دیکھ کر اس سے گزر لے گا تو یہ محل اس کا ہو جائے گا، اور اگر جو شخص اس طرح نہ کر سکا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو کئی نوجوانوں نے ہمت کی اور اس محل کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، اور جو شخص وہاں جاتا اس محل میں اس قدر مگن ہو جاتا کہ وقت ختم ہو جاتا اور محل اب پورا نہیں دیکھ پاتا، تو اس شخص کو پھر لوگ جو ہے وزیر جو ہے اس کا سر قلم کر دیتے، پورا نہیں دیکھ پاتا پھر وزیر اس کو سر قلم کر دیتے۔ اس طرح کئی نوجوانوں کے سر قلم ہو گئے۔ تو ایک دیوانے کو اس بات کی خبر پہنچی تو وہ دیوانہ بھی محل میں جا پہنچا، بادشاہ سلامت سے عرض کی کہ میں بھی محل دیکھنا چاہتا ہوں، جو مقررہ وقت ہے مجھے اس محل میں پہنچا دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر اس شخص کو اس محل میں مقررہ وقت پر پہنچا دیا اور ایک وقت دے دیا کہ اس وقت کے دوران تم نے یہ پورا محل دیکھنا ہے، اگر دیکھ لیا تو یہ محل تمہارا، اور اگر نہ دیکھ سکے تو تمہارا بھی سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس شخص نے محل اپنا مقررہ وقت پر دیکھنا شروع کیا اور وقت ختم ہونے سے قبل ہی وہ مکمل محل دیکھ چکا۔ بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ بھائی اس شخص نے تو محل جو ہے مقررہ وقت سے قبل دیکھ لیا ہے۔ بادشاہ سلامت بھی بڑا حیران ہوا اور سارے وزیر، سارے گاؤں والے بڑے حیران ہوئے کہ اس شخص نے مقررہ وقت سے قبل اس قدر حسین اور اس قدر طویل محل کو کیسے دیکھ لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے نوجوان، میں اب بھی اسی شرط پر قائم ہوں کہ جس نے اس محل کو مقررہ وقت پر دیکھ لیا یہ محل اس کا ہو گیا، تم نے اس محل کو مقررہ وقت سے قبل دیکھ لیا اس لیے یہ محل تمہارا ہوا، لیکن مجھے یہ بتلاؤ کہ جو شخص بھی اس محل کے اندر گیا، اس کی رونقوں میں، اس کی زینت میں، اس کی خوبصورتی میں اس قدر مگن ہوا کہ اس نے مقررہ وقت سے پہلے یا مقررہ وقت کے پورا ہونے تک بھی اس محل کو مکمل نہ دیکھ سکا، وہ اس محل میں ہی مگن ہو گیا اور ان کے سر قلم ہو گئے، تو نے مقررہ وقت سے قبل پورے محل کا معائنہ کر لیا، پورے محل کو دیکھ لیا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، بات دراصل یہ ہے کہ جو بھی شخص اس محل میں جاتا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس میں مگن ہو جاتا اور اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگتا اور اس میں مگن ہو کر اپنا وقت کا ضیاع کرتا رہا، اور میں جب اس محل میں گیا تو میں نے اپنی نظریں نیچی کر لی اور اس خوبصورتی میں مگن نہ ہوا، اور اس لیے میں نے مقررہ وقت سے قبل پورے محل کو دیکھ لیا اور پورے محل کو گھوم لیا، تو اس لیے مقررہ وقت سے قبل میں نے اپنا معاہدہ پورا کر لیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ قیمتی محل، وہ خوبصورت محل یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں دیکھنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، کیا ہم ان لوگوں کی طرح اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جو خوبصورتی میں مگن ہو جاتے ہیں اور اپنے آگے والے مستقبل کو بھول جاتے ہیں اور پھر وہ برباد ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم اس شخص کی طرح ہیں کہ جس نے اپنی نظریں نیچی کر لی اور مقررہ وقت سے قبل پورے محل کو گھوم لیا اور شرط کو مکمل کر کے اس محل کو پا لیا؟ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا میں رنگینیوں میں، ہم دنیا کی اس تمام آسائشوں میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور اس دنیا کی آسائش و آرام سے، خوبصورتی سے ہم اپنی نظریں بند کر لیں اور اللہ رب العزت کی جانب ہم چلتے رہیں،
تاکہ ہمارا وقت پورا ہونے پر ہمیں پھر کوئی افسوس نہ ہو، ہمیں کوئی افسردگی نہ ہو، تاکہ وقت پورا ہونے پر پھر ہمیں افسوس نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، ہم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔